گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ سورہ یاسین کا آخری دو رکوع۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، نفخہ فعل ماضی مجہول ہے، نفخہ کے معنی پھونک مارنا، پھونک ماری جائے گی۔ فی الصور، سور میں، سور ایک سین کی طرح سے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو دیا ہے، ناقور سین کی طرح اپنے منہ میں لگائے بیٹھے، اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ ساری کائنات کی روح قبض ہو جائے، وہ ہے سور، یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکیں گے تو سب ختم، 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، سب تیار، اور وہ 40 سال دنیا کے نہیں ہوں گے، آخرت کے 40 سال ہوں گے، جہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے سورہ سجدہ کے حوالے سے، اور ایک دن ہوتا ہے 50,000 سال کا سورہ معارج کے حوالے سے۔ ہر ایک کے حالات پر منحصر ہے، شدت اور نرمی حالات پہ منحصر ہے۔ تو اس دن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا 40 سال کے بعد، فَإِذَا هُمْ، بس اچانک وہ سب کے سب لوگ، من الاجداث، اجداث جمع ہے جدس کی، جیم دال سے، جدس کہتے ہیں قبروں کو، من الاجداث قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ ینسلون کے معنی کسی اوپر کی جگہ سے جب نیچے آنے والا اترتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی پاؤں تیزی سے پھسلتے ہیں، اس کو انسلان کہتے ہیں، ڈھلوان جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں، یہ ینسلون عربی لفظ ہے، اور ڈھلوان جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، یہ اسی کا ترجمہ ہے، جیسے کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہو ڈھلتے ہوئے، ایسا تیزی کے ساتھ آئیں گے، مجال نہیں کوئی رک جائے۔ آج حی علی الصلاۃ پہ ہم رک جاتے ہیں، حی علی الفلاح پہ گھر سے نہیں نکلتے ہیں، لیکن اس دن جب یہ آواز لگائے گا تو ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، سب کو نکل کے چلنا پڑے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، یہاں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، جب سور میں پھونکا جائے گا دوبارہ تو سب اچانک قبروں سے نکل پڑیں گے اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ۔ قبر میں، برزخ میں، اگرچہ وہ کافر مصیبت میں رہیں گے، لیکن پھر بھی جو آگے مرحلہ ہے محشر کے میدان کا، وہ اتنا شدید ہولناک ہوگا کہ یہ کہیں گے بھائی جہاں تھے وہی غنیمت تھا، آگے تو اور شدت آ رہی ہے، آگے تو اور مصیبت آ رہی ہے، یہ کس نے ہم کو اٹھایا ہماری خوابگاہوں سے، جہاں تھے وہیں ذرا سکون تھا، سکون بےایمانہ راحت نہیں تھی، لیکن آگے جو محشر کی ذلت ہے، ہولناکی ہے اور شدت ہے، حساب کتاب کی فکر ہے، کم سے کم کچھ درجے میں وہاں پر شدت کم تھی، قبروں میں سے نکلیں گے۔ قالوا یا ویلنا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ویل ہلاکت، کمبختی، ہائے ہماری بدبختی، من بعثنا، کس نے اٹھایا ہم کو، بعثا کے معنی ابھارنا، اٹھو، کس نے اٹھایا ہم کو، من مرقدنا، مرقد کہتے ہیں سونے کی جگہ کو، لیکن جب مردہ قبرستان میں سوتا ہے تو اس کو بھی مرقد کہتے ہیں، ہاں مرقد سونے کی جگہ، رقد یرقد سونا، اور مرقد سونے کی جگہ، عارضی قیام ہے تب بھی مرقد کہیں گے، اور قبر میں ہے تب بھی مرقد کہیں گے۔ وہ مرقد جو ہمیشہ کے واسطے ہے، یعنی ہمیشہ سے مراد ایک منزل ہے جس کا نام برزخ ہے، جنت اور جہنم میں جانے کا جو فیصلہ ہوگا محشر کا میدان، اس سے پہلے اور دنیا کے بعد، یہ بیچ کی منزل کا نام ہے، اس کو مرقد کہا گیا ہے۔ یہاں پر سکتہ ہے، سکتہ کا مطلب سانس نہ ٹوٹے، آواز رک جائے، اور یہیں پر میم بھی ہے جو وقف لازم کی علامت ہے، یہاں سانس توڑنا ضروری ہے، رک جانا، اور جب دو قاعدے سامنے آ جائیں تو جو ضروری ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے، یعنی ٹھہرنا لازم ہے، ٹھہریں گے۔
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. آواز رکی، اس کا نام سکتہ ہے. هذا ما وعد الرحمن، اس سے پہلے سکتہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں اس کے سوال کا جواب ہے. وہ کہیں گے ہمیں کس نے اٹھایا ہماری قبروں سے؟ تو فرشتوں سے جواب آئے گا یہی تو دن ہے جو رحمان کا وعدہ تھا. ہذا مانے یہی ہے، ما وعد الرحمن، جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، یہ وعدے کا دن پورا ہو رہا. وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا تمام رسولوں نے. ہر رسول نے کہا تھا کہ جتنے مردے ہیں سب زندے ہوں گے. رسولوں نے سچ کہا تھا، رحمان کا وعدہ یہی تھا، پورا ہو رہا. اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑا پروگرام کرنا پڑا ہوگا. اتنے لوگوں کو جو مٹی ہو گئے تھے، گل سڑ گئے تھے، اتنے لوگوں کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے کوئی بہت محنت کرنا پڑا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں محنت نہیں، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ان کانت نہیں ہے یہ مگر ایک ہی آواز. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، صیحتن کے معنی ایک آواز، لیکن واحدہ لگا کر اس کو واضح کیا اللہ نے، حقیقت میں وہ ایک ہی آواز ہے. صیحتن میں جو تنوین ہے وہ تنوین خود کافی ہے ایک بتانے کے لیے، کوئی ایک کہنے کے لیے، لیکن رب کریم نے اس کی وضاحت فرمایا واحدن لگا کر، صیحۃ واحدہ، ایک ہی آواز ہے، صرف ایک آواز، وہ بھی اللہ کی نہیں، اللہ کے ایک مخلوق جبریل کی نہیں، اسرائیل کی نہیں، اسرافیل کی آواز. ایک آواز ایک مخلوق کی، اللہ کی ایک مخلوق کی ایک آواز میں اتنی طاقت ہے کہ سارا عالم کھڑا ہو گیا. تو یہ بندے اللہ کی طاقت کا اندازہ کیسے کر سکتے؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم، فاذا اذا مانے اچانک، ہم وہ سب کے سب، جمیعون اکٹھا ہوں گے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے ہوئے، سب سارے انسان حاضر کیے جائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. اس صورت کے ذریعے سے ہمارا یہ ایمان ہے جتنے زمین میں ہیں سب کے سب اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے. اور حاضر کرنے کے لیے صرف ایک آواز، ایک مخلوق، وہ اللہ کا حکم ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کسی کی کوئی آواز کافی نہیں ہوگی، ایک آواز کافی ہے. یہ تم یہ مت سمجھو کہ اب تم پر ظلم ہوگا، نہیں، تم اتنے مجبور ہو پھر بھی تم پر آج بھی ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا. فالیوم، آج، فالیوم میں جو فا لگا ہے تو کے معنی میں ہے. تم کمزور ہوں گے، بے بس ہوں گے، لیکن آج وعدہ ہے لا تظلم نفس شیئا، لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا، لا تنقصو، کم نہیں کیا جائے گا. تم نے 4 رکعت پڑھی تھی اور ثواب تمہیں 2 کا ملا، نہیں. لا تظلم، لا تظلم مانے لا تنقص، کم نہیں کیا جائے گا. نفس شیئا، کسی نفس پر کچھ بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک جھاڑو کا تنکا بھی اگر مسجد سے نکال کے پھینکا تھا تو اس تنکے کا اجر بھی ضائع نہیں ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر جو تم کیا کرتے تھے. چنا بوتے تھے، چنا، گیہوں بوتے تھے، گیہوں، دھان لگاتے تھے، دھان. تم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، رضامندی کا کام، اور تم نے اللہ کو غصہ دلانے والے کام کیے ہیں، تو آج اس کا صلہ ملے گا. جو جو تم نے کیا ہے تمہیں اسی کا اجر ملے گا. الا ما کنتم تعملون. اب یہاں سے دیکھو 2 قسم کے اعمال ہیں، ایک جنت والے، ایک جہنم والے. ایک اللہ کو راضی کرنے والے، ایک اللہ کو ناراض کرنے والے. ایک موافقت میں اللہ کے، ایک مخالفت میں اللہ کے. 2 ہی اعمال ہو سکتے ہیں. دونوں کا حال سنایا اللہ نے. پہلے کن کا؟ وفاداروں کا. فرمایا ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، اصحاب مانے والے، اور جنت والے. ان اصحاب الجنت اليوم، آج کے دن جنت والے، فی شغل فاکہون. شغل، شغل مانے مشغلہ،
آج کس کام میں ہیں آپ؟ کہیں آپ بیٹھ کے گپ مارتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کس کام میں ہیں، کس مشغلے میں ہیں؟ تو بولے غاب شپ چل رہا ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ تو مشغلہ کے معنی شغل، یعنی ورک، کام۔ تو وہاں کون سا کام ہوگا اصحاب الجنہ کا؟ فرمایا فاکہون۔ فاکہون کی جمع فاکہون ہے، میوہ کہتے ہیں فاکہہ کو، تفقہ معنی میوہ۔ تو فاکہون یعنی خوش فہمی اور خوش حالت اور خوش کن باتیں اور خوش دل، یہ ان کا مشغلہ ہوگا۔ کون ہے یہ؟ اصحاب الجنہ، جنت والے سب کے سب خوش دل ہوں گے، یعنی اپنے اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، تنہا ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، ہم وہ، وازواجہم، ازواج جمع ہے زوج کی، جوڑے۔ کہاں ہوں گے؟ ہم وازواجہم فی ظلال، سایوں میں ہوں گے۔ یہاں کون سی بیوی مراد ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں اگر یہ بیوی مراد ہے جو پہلے سے سر پہ سوار ہے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، مشکل سے موت آئی تھی وہاں بھی ساتھ لگ گئی تو کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ اگر وہ مومنہ ہے تو آپ کے ساتھ رہے گی، اور جنت کی جتنی حوریں آپ کو ملیں گی ان کی ملکہ بن کے رہے گی۔ جنت کی جو حوریں ہوں گی ان کا تذکرہ میں آج نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مستقل ایک عنوان ہے، جنت اور جہنم۔ جنت کی حوروں کے احوال سناؤں تو منہ میں پانی آئے گا۔ ان کا تھوک بھی اتنا میٹھا ہے، اگر وہ ایک بار تھوک دیں تو دنیا کی ہر چیز میٹھی ہو جائے، ایک بار جھانک لیں تو ہمیشہ کے واسطے دنیا میں روشنی آ جائے۔ ان کے حال تو اللہ کے نبی نے خوب بتائے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا اس نبی کی باتوں پر جن کو صادق الامین کہا گیا ہے، سارا جہان صادق الامین بولتا ہے، ان کے وعدوں پر ہم دل ٹھوک کے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تو دو قسم کی عورتیں ہوں گی، ایک تو وہاں اللہ نکاح کر کے دے دیں گے، کس سے جوڑا ہوگا؟ زوجناہم بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والوں سے، ان سے نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا کی بیوی نیک ہے، صالح ہے، مومنہ ہے، پاک دامن ہے، باعفت ہے، دیندار ہے، تو یہ بھی ان حوروں کے ساتھ ہوگی، ان کی ملکہ بن کے رہے گی۔ اور ان کا حسن دنیا میں کتنا ہی کم رہا ہو، ان تمام حوروں سے زیادہ حسین ان کو اللہ بنائیں گے۔ جیسے مردوں کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہوگا، چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی۔ آج لوگ چھل کے چہرہ کیا بولتے ہیں؟ میاں جنتی چہرہ ہے، یہ سچی بات ہے، مگر جب وہاں جائیں گے داڑھی لے کے تو وہاں ویسا موقع ملے گا، یہی چھیل کے پھینک دیں گے تو سزا ہو جائے گی۔ وہاں جلدی کر دیا نا۔ ایک شہید جان دے کے جاتا ہے تو اجر ملتا ہے، اور ایک آدمی خودکشی جاتا ہے تو خودکشی کر کے آئے، جلدی ہو گئی تمہیں، چلو جہنم میں، کرو خودکشی۔ اب تو جان دونوں نے دیا، ایک اللہ کے نام پہ اللہ کے طریقے پر دیا، شہید سب سے اونچا مقام، اور ایک نے جلدی کر کے جان دے دیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو داڑھی چھیلنے کا موقع وہاں ملے گا، خود بخود چھلی چھلائی رہے گی انشاءاللہ۔ 33 سال کا نوجوان، 60 گز کا لمبا، 60 گز لمبا ہوگا، 33 سال کا ہوگا، چہرے پہ بال نہیں ہوں گے، منہ داڑھی کچھ بھی نہیں ہوگی، حسین ہوگا۔ کیسا حسین ہوگا؟ چاند ہوگا، 14ویں رات کا چاند، اتنا حسین۔ مگر وہ حسن کو ابھی مت سمیٹو، کریم پاؤڈر سے نہیں بننے والا ہے، وہ فالتو ہے۔ یہ کاغذ کی کشتی میں سفر نہیں کر سکو گے، نقلی پھولوں سے سرور و فرحت، خوشی نہیں مل سکے گی۔ یہ سب نقلی پاؤڈر ہے، اصلی زیور جنت کا ہے اعمال، اعمال صالحہ۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ اور ان کی بیویاں، اگر کسی کا شوہر اچھا نہیں ہے تو، جیسے فرعون ہے، فرعون کی بیوی آسیہ نیک ہے، موسیٰ پہ ایمان لے آئی، لیکن شوہر اس کا فرعون تھا، جہنم میں گیا، تو بیوی کہاں جائے گی؟ وہ اللہ اس کی مرضی کا شوہر دینے پر قادر ہے۔ ہاں، اگر بیوی نیک ہے تو مرضی کا شوہر دیں گے، اور شوہر نیک ہے تو مرضی کی بیوی عطا فرمائیں گے۔
اور اگر دونوں نیک ہیں، جیسے حضرت علی اور فاطمہ دونوں کی مثال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دونوں کا نکاح نہیں ٹوٹا، یہ دونوں جوڑا جنت میں ساتھ ہوگا، کیونکہ دونوں کی بشارت دی گئی ہے۔ ایسا کوئی اگر نیک بنتا ہے علی اور فاطمہ کی طرح نیک، تو یہ جوڑا ساتھ ساتھ ہوگا، جنت میں بھی ساتھ ہوگا، محشر میں ساتھ ہوگا، ہر مقام پہ ساتھ ہوگا۔ تو نیک بننے کا آپ تو بیان سننے آئے، پتہ نہیں گھروں میں سے لائے کے چھوڑ کے آ گئے کہ تم بیٹھو گھر میں، تم کھانا پکاؤ، تم ہی روٹی سیکو، میں بیان سن کے آتا ہوں۔ یہ کمال نہیں ہے، ان کو ساتھ ساتھ رکھنا۔ ولیمے میں ساتھ نہیں چھوڑتے، وہاں ساتھ لے کے جاتے اور یہاں ساتھ چھوڑ کے آتے۔ کیا ہے؟ خرچہ کرنا پڑتا، آٹو کا خرچہ کرنا پڑتا۔ خرچہ ہے کس لیے؟ دنیا میں اتنا خرچہ کرو کہ آخرت سنورے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں رہ کر آخرت کا حصہ بھولو مت۔ سورہ قصص 12-20 میں اللہ کا ارشاد ہے۔ یہ قارون سے کہا تھا مال بہت ہے، اس مال سے دنیا میں رہ کر آخرت کمانا ہے، ایسے ہی خرچ کرنا ہے۔ تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا؟ وہ اور ان کی بیویاں، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں جوڑے کہاں ہوں گے؟ فی ظلال، سایوں میں ہوں گے۔ ظلال ظل کی جمع ہے، چھاؤں۔ عربوں میں چھاؤں کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ آج کل یہاں بھی گرمی شدید ہے، یہاں بھی چھاؤں معلوم ہوتی ہے۔ دھوپ اور چھاؤں کا فرق یہاں معلوم ہوتا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے، تو یہ چھاؤں میں ہوگا جوڑا۔ اور فرمایا علی الارائک، اریکتن کی جمع ہے، چھپر کھٹ، مسہریاں۔ متکئون تکیہ سے بنا ہے، تکیہ اردو میں یہیں سے آیا ہے، تکیہ کہتے ہیں جس پر ٹیکا لگایا جائے۔ تو متکئون تکیہ لگائے ہوئے مسہریوں پر میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوں گے، آمنے اور سامنے، دائیں بائیں نہیں، آمنے سامنے۔ متقابلون کہا اللہ نے، سورہ واقعہ میں آ چکا ہے کہ آمنے اور سامنے ہوں گے، متقابل۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے۔ میووں کا نام تو ہے نہیں کہ ایک میوہ دو میوہ، ہر میوہ موجود ہوگا۔ فاکہۃ، ہر قسم کے میوے ان کے واسطے موجود ہوں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے واسطے وہ تمام چیزیں ملیں گی، ما یدعون، جس پر وہ دعویٰ کر دیں آنا چاہیے۔ آؤ، اڑتا ہوا پرندہ نظر آئے گا، یہ کہیں گے آ جا، تو تل کے بھن کے سامنے آ جائے گا۔ باب صفت الجنہ میں دیکھو بخاری کے اندر، باب صفت الجنہ، اڑتا ہوا پرندہ آپ نے پکارا تو تل کے بھن کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے یدعون، دعویٰ۔ یہ نہیں کہا اللہ نے ما یسألون، جو مانگیں گے مل جائے گا۔ پورے قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، جو مانگیں گے مل جائے گا۔ شان دیکھو رب کریم کی، اپنے مہمانوں کو مانگنے کی نوبت آئے گی؟ فرمایا نہیں، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے خوش کر کے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، ان کو مانگنے کی نوبت، مانگنا ذلت ہے، یہ عزت سے بری ہیں، ذلت سے یہ بری ہیں۔ اب ان کو عزت سے ملے گا، اکرام سے ملے گا، اعزاز سے ملے گا۔ تو لفظ کیا ہے؟ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہ تمام نعمتیں ہیں جس کا وہ دعویٰ کر دیں مجھے یہ چاہیے۔ ایسا مہمان نہیں کہ مانگنا پڑے، وہاں بھی دعویٰ کرنا کافی ہے۔ اور دعویٰ کرنے کے واسطے کون سا لفظ ہے؟ سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ نے کہا ہے سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ یہ سبحانک اللہم ان کا بٹن ہے، سبحانک اللہم بولتے ہی وہ چیز آ جائے گی جس کی خاطر دبایا گیا بٹن۔ جیسے یہاں کی ہوٹلوں میں کھٹکا دباتے، یہ دبائیں گے تو یہ آئیں گے، وہ دبائیں گے تو وہ آئیں گے، وہاں ایک ہی کھٹکا ہے سبحانک اللہم، بس ہر جنتی زبان سے یہ کہے گا اور وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ بعض تو کھیتی کریں گے، کھیتی کسانی کھیتی کریں گے وہ لوگ اپنی خواہش سے، جو وہ چاہیں گے اللہ انکار نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ کا ترجمہ ہے۔ اور سب ملنے کے بعد بھی حکم کیا ہوگا؟ سلام، سلام کس کی طرف سے؟ قولم، کہا ہوا ہے قول، کس کا؟ من رب الرحیم، ایسا رب جو مہربان ہے۔ مہربانی کا اظہار ہوگا، اللہ سارے جنتیوں سے کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ کون کہیں گے یہ؟ اللہ۔
اللہ اگر اس حقیر فقیر بندے سے کہیں السلام علیکم یا اہل الجنہ، تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس سلام کو سننے کے لیے اگر دنیا کی مشقت ہم جھیلتے ہیں تو زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ اللہ کا سلام ملے گا، اللہ کا سلام جنت میں بھی، اللہ کا سلام مرتے وقت بھی، اللہ کا سلام قبر میں رکھتے ہوئے بھی۔ فرشتے کہیں گے جب روح نکالی جائے گی، ابن ماجہ کی روایت میں ہے اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، چلیے بلایا ہے۔ مومن کو تکلیف ہوگی، اپنے آپ کو لگاؤ اللہ کو راضی کرنے میں۔ تو یہاں بھی سلام ہوگا، قبر میں بھی سلام ہوگا۔ فرشتے کہیں گے فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ تھے، دنیا میں ساتھ تھے، یہاں بھی ساتھ ہیں اور آگے ساتھ رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، دوستی نبھائیں گے، ہم صبح شام رات دن تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ سلامتی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یہ رب کریم کا سلام ہوگا، اور ایک بار جس کو اللہ جنت میں سلام کریں گے کبھی بھی دوبارہ ناراض نہ ہوں گے، یہ اعلان بھی ہوگا اب میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کبھی ناراض نہ ہوں گا، یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ بیوی نکاح کر کے آتی ہے میں راضی ہوں، مگر گھر میں آ کے ناراض ہو جاتی، منانا پڑتا، مگر اللہ ایک بار راضی ہونے کا اعلان کر دینے کے بعد پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اس کے برخلاف اب اللہ فرمائیں گے دنیا میں نمازی بے نمازی ایک ساتھ کھانا کھا لیے ہیں، آج نہیں کھلاؤں گا، الگ ہو۔ دنیا میں تو وفادار غدار اکٹھا تھے، مگر آج نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک ہی لائن تھی، آج الگ الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا، ممتاز ہو جاؤ۔ نمازی الگ، بے نمازی الگ، روزہ دار الگ، روزہ توڑنے والا الگ، زکوٰۃ دینے والا الگ، زکوٰۃ نہ دینے والا الگ۔ یہاں کافرون نہیں کہا، مشرکون نہیں کہا، کیا کہا؟ مجرمون کہا۔ مجرمون مجرم کی جمع ہے، اور مجرم وہ ہے جس کے خلاف جرم عائد ہو۔ نماز چھوڑنا جرم ہے، زکوٰۃ نہ دینا جرم ہے، حج فرض ہے، حج نہ کرنا جرم ہے، بڑوں کا ادب نہ کرنا یہ جرم ہے، مسجد کا حق ادا نہ کرنا یہ جرم ہے، مہمان کی ضیافت نہ کرنا یہ جرم ہے۔ ایک دو نہیں، جو بھی جرم ہوں گے ہر مجرم سے کہا جائے گا الگ ہو جاؤ۔ ہمارے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، ہفتے میں عدالت قائم ہوتی تھی، عدالت نام بنام، فلاں ابن فلاں کھڑا ہو، فلاں تاریخ کو عصر کی نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، ہاں ایک چھڑی مارتے تھے۔ فلاں ٹائم مغرب کی نماز میں اقامت ہو چکی تھی، تم دیر سے آئے تھے، ہاں ایک چھڑی مارتے تھے۔ فلاں تاریخ کو صبح فجر میں حاضر نہیں تھے، دو چھڑی مارتے تھے۔ یہ عدالت ہوتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عادت پڑ گئی، پہلے عادت پڑ گئی، اب عبادت بن گئی، اس عبادت میں اب جان پڑ رہی۔ عادت ڈالنا اپنے بچوں کی، دعائیں پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی۔ تو مجرم کہیں گے ہر وہ شخص کو جو جرم والا ہو، لیکن سب سے بڑا جرم کون ہے؟ جس میں ایمان نہ ہو۔ ایمان نہ ہو وہ بھی مجرم، جس میں ایمان ہے پھر بھی وہ مجرم ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، چاہیں گے تو عذاب دیں گے، چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اللہ کی مرضی۔ لیکن جو مجرم ایمان کے بغیر کافر ہو کر آئے گا، مشرک ہو کر آئے گا، اس کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوگا، یہ اعلان آج ہو چکا ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو اس غلطی کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد، کیا تم سے میں نے عہد نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے؟ عالم لم سے پہلے جو آ ہے یہ حل کے معنی میں ہے، استفہام ہے، کوشچن ہے۔ عالم عہد، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا؟ کب لیا تھا؟ یہ یوم ارست میں لیا تھا۔ علم عہد الیکم، کیا تم سے ہم نے عہد نہیں لیا تھا؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان،
کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے. اِنَّهُ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ عدوٌ دشمن ہے، اور مبین صریح دشمن ہے. یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا، شیطان کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تم نے شیطان کی عبادت کرنے سے ہمارا عہد توڑ دیا؟ اصل میں یہ قصہ ہے، ہر وہ کام جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، جب وہ کام ہم کریں گے تو گویا شیطان کی پرستش کریں گے، اور جس سے رحمان خوش ہوتا ہے جب وہ کام کریں گے تو گویا ہم رحمان کی پرستش کریں گے. اب بولو، حدیث میں آتا ہے جو بندہ مال کی محبت زیادہ کرتا ہے اس کو اللہ نے کیا کہا؟ عبد الدرہم، درہم کا بندہ. کبھی درہم کو اس نے اپنا معبود مانا ہے؟ نہیں مانا، لیکن اس کے پیچھے اتنا دیوانہ ہے کہ نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، تو کیا نام دے دیا؟ عبد الدرہم، عبد الدینار. کوئی بیوی کا بندہ بنتا ہے، لیکن حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بیوی کی بات اتنی مانتا ہے کہ حق سے پھسل جاتا، نہ باپ کی سنتا نہ ماں کی سنتا، نہ اللہ کا قانون مانتا، تو کیا نام دیا حضور نے؟ عبد الزوجہ، بیوی کا بندہ. کیوں کہا بیوی کا بندہ اس کو؟ یا عبد الزوجہ ہے، یا عبد الدینار ہے، یا عبد الدرہم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ درہم کی محبت میں، دینار کی محبت میں، بیوی کی محبت میں بیلنس کھو چکے، تو ان کو بندہ کہہ دیا. تو جو بندے ایسے کام زیادہ کرتے ہیں شیطان جس سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ نے بھی اس کے خوش کرنے والے کام کو جو بھی کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ تم نے شیطان کی بندگی کی ہے. یہ ہے اصل قصہ. شیطان کی بندگی کب ہوتی ہے؟ شادی خانوں میں ہوتی ہے. اگر نکاح مسجد میں ہے تو رحمان راضی ہوتا ہے، اور وہی نکاح اگر شادی خانے میں ہے باجے کے ساتھ اور ناچنے والی کے ساتھ، تو یہ کس کی بندگی ہو رہی ہے؟ شیطان کی بندگی ہو رہی ہے. یہی یہاں کہا گیا ہے. بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاندار شادی کی ہے، شاندار نہیں کی ہے، شیطان والی شادی کی ہے. شیطان خوش ہوتا ہے اس سے، جس سے اللہ کا حبیب ناراض ہو، اللہ کا قانون ٹوٹ جائے. بھلا وہ شاندار کیسے ہے؟ وہ شان عارضی ہے جو شان ختم ہونے والی ہے. وہ شاندار ہے جو فاطمہ کی طرح نکاح کرے. بی بی فاطمہ کا نکاح شاندار نہیں تھا؟ وہ شاندار تھا کیونکہ وہ جوڑا ایسا لگا کہ جنت تک ساتھ رہے گا، اور یہ جوڑا تو شادی شام میں ہوئی صبح طلاق ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ نحوست ہے ناچنے والیوں کی، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. انتخاب میں مال، انتخاب میں چمڑا اور رنگ، انتخاب میں ہر وہ چیز دنیا جسے بنتی ہو، جبکہ یہ سب بنیادی غلطیاں ہیں. سیرت دیکھو، دینداری دیکھو، مذہبیت دیکھو. یہ حضور کا مشورہ ہے، امت نہیں مانتی ہے، ٹھوکر کھا رہی ہے. ہاں اگر دینداری کے ساتھ تو فعل میں حسن بھی آ رہا ہے، آنے دو. دینداری کے ساتھ مال بھی آ رہا ہے تو آنے دو. لیکن دینداری کو چھوڑ کر صرف مال دیکھیں گے تو طلاق کی نوبت آئے گی، جمے گا نہیں رشتہ، برکت نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں شیطان کی عبادت نہ کرنا، تم سے ہم نے عہد دیا تھا، اور یہ کہا تھا تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارے باپ دادا آدم سے چیلنج کر کے چلا گیا ہے کہ جس آدم کی خاطر مردود ہوا ہوں اس کو، اس کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. اتنا کھلا چیلنج کیا ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری ہی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. ان اعبدونی، میری عبادت کرو. ہذا صراط مستقیم، یہ ہے قلب یاسین. یاسین قلب قرآن ہے، اور یہ ٹکڑا کیا ہے؟ یہ قلب یاسین ہے. یاسین کا دل کا ہے تو یہاں میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے. یعنی ایسے کام کرو جن سے میں خوش ہوتا ہوں، ایسے اعمال کرو جن سے میں راضی ہوتا ہوں. بس یہ عبادت ہے صراط مستقیم جو تم مانگتے ہو. صراط مستقیم پر چلا مولا. یہ صراط مستقیم کون ہے؟ یہ صراط مستقیم. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
اگر کسی کو صراط مستقیم چاہیے اور سورہ فاتحہ میں طلب کر دعا کرتا ہے تو جواب یہاں حاضر ہے اس کا. صراط مستقیم یہ ہے ایسے کام کرو جن سے رحمان راضی ہوتا ہے. آگے فرمایا رب کریم نے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق کی شیطان نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہتوں کو. جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم اب بھی تعقل نہیں کرو گے، عقل کا استعمال نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں؟ تمہارے آنکھوں کے سامنے شیطان نے کتنوں کو رسوا کر دیا ہے، کتنے انسان گمراہی میں چلے گئے. قارون آج تک دھنس رہا ہے، فرعون غرق ہو گیا، نمرود اپنے انجام کو پہنچ گیا. یہ سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں کہ شیطان نے ان کو بھٹکایا، جہنم کا ایندھن بن گئے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم اب بھی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ اللہ آگے فرمائیں گے ان مجرموں سے ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، یہ ہے جہنم. اصلوها اليوم، آج داخل ہو جاؤ اس جہنم میں، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کرنے کی وجہ سے. کفر، اللہ کے ساتھ کفر. کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کفران عقیدہ، ایک ہے کفران نعمت. اگر اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو عقیدے کا کفر ہے، اور اگر نعمتوں میں ناقدری کرتا ہے تو کفران نعمت کہلائے گا. جہنم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، بہت عورتوں کو دیکھا. صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ بیمہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ تکثرن اللعنہ و تکفرن العشیر. تکفرن یاد رکھو، یہاں وہی ہے، کثرت سے لعنت کرتی ہیں اور ناشکری بہت کرتی ہیں. صحابہ نے پوچھا تکفرن باللہ، کیا کفر کرتی ہیں اللہ کے ساتھ؟ فرمایا کفران العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. کیسا؟ اگر شوہر زندگی بھر ہمیشہ خوش کرنے کی فکر میں دن رات کوشش کرتا رہا اور ایک دن کوئی بات مزاج کے خلاف ہو گئی تو کہتی ہیں جب سے تمہارے ساتھ پڑ گئی میرا مقدر پھوٹ گیا، تمہارے ساتھ مجھے کبھی راحت نہیں ملی. ایک دن میں سارے احسانات کو توڑ کے پھینک دیا. یہ کیا مثال دیا میں نے؟ کفران نعمت. ایسے ہی ہم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی ہم نے ناقدری کر دی ہے تو یہ ہے کیا؟ کفران نعمت ہے. لیکن جہنم میں جو بندہ جائے گا وہ کفران عقیدہ کی بنیاد پر جائے گا. اب اگر گناہ ہیں، نعمت کی ناقدری ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو سزا دے دیں. الیوم نختم علی افواہہم، یہاں سے بہت جامع پیغام اس انداز میں آ رہا ہے. اللہ فرمائیں گے قیامت میں سوال جواب کے موقع پر، تو یہ بندہ جو جھوٹ بولنے کا عادی ہے یہ اللہ کے جناب میں کھڑا ہو کر بھی جھوٹ بولے گا اور کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ کی قسم ہے کہ ہم مشرک نہیں تھے. مشرک ہو کر قسم کھائے گا. سورہ انعام کی آیت ہے. اللہ فرمائیں گا اچھا آج اب ہم تمہارا منہ بند کر دیتے ہیں، اب تمہاری زبان ہمارے تائید میں بولے گی. اب تک تمہاری مرضی کے تابع تھی، اب وہ زبان ہمارے حکم کے تابع ہوگی. چمڑا بولے گا، آنکھیں بولیں گی، کان بولے گا، ران بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے. جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے سب اللہ کی طرف سے ہمارے پاس CID ہیں. یہ اللہ نے ہم کو استعمال کرنے کو دیا ہے. یہ لفظوں کے ساتھ دیکھیے اب الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. افواہ فوہن کی جمع ہے، منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے دونوں ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہم سے ہم کلام ہوں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور گواہیاں دیں گے ان کے پیر. ارجل رجل کی جمع ہے، پیر گواہیاں دیں گے. بما کانوا یکسبون، جو کیا کرتے تھے. پیر گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، اور منہ بند کر دیا جائے گا. یہاں تو اتنا ہی کہا
24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، پیر، زبان، ہاتھ، کان، آنکھ اور ان کا چمڑا بولے گا۔ جسم کے اوپر جو کھال چڑھی ہوئی ہے، چاہے وہ کھال ران کی ہو یا گھٹنے کی ہو، وہ کھال بھی خلاف میں بولے گی۔ حیرت سے انسان کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، میری کھال میرے خلاف کیوں؟ جہنم میں آخر تم بھی جلو گے کیا؟ کیوں گواہی دیا میرے خلاف؟ آواز آئے گی چمڑے سے، انطقنا اللہ انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کا حکم دیا ہے اسی نے آج بولنے کا حکم دیا ہے۔ آج کان بھی چمڑا ہے، زبان بھی، لیکن زبان بولتی ہے، کان نہیں بولتا، کان سن رہا ہے۔ کل اللہ یہ زبان والا کام ران کے چمڑے سے لیں گے، ران بولے گی۔ یہ پوری بحث سورہ حامیم السجدہ میں آئے گی۔ تو ہم جس کو سمجھتے ہیں ہمارے ہیں، کان ہمارا ہے، بڑا بھروسہ ہے آنکھ پہ، یہ آنکھ ہماری ہے۔ آگے آیتیں آ رہی ہیں، یہ سب تمہاری نہیں ہے، تمہارے سامنے آنکھیں چھینی جائیں گی، کان کی سماعت چھینی جائے گی، اور تم کہو کہ کیا کریں بیٹا، اب نظر نہیں آتا۔ بھروسہ جن پر تھا اب بھروسہ ختم ہو گیا، دھندلا نظر آتا ہے، سماعت چلی گئی۔ جن کے اوپر بھروسہ تھا وہ چھین لیا اللہ نے۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو طمس کر دیں ان کی آنکھیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، طمس، طامیم سین، طمس کے معنی آتے ہیں سپاٹ کر دینا، جسے گدی ہے پچھلا حصہ ہے، پچھلا حصہ سر کا کیسا ہوتا ہے؟ سپاٹ، نہ آنکھ کا گڑھا ہے، نہ ناک کی اٹھائی ہے، نہ منہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، ایسا چہرے کو بھی ہم سپاٹ کر دیں، یہ طمس ہے۔ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں پر ہم طمس کر دیں، صورتیں بدل دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، استطاعت نہیں رکھیں گے، مُضِيًّا آگے بڑھنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ پیچھے لوٹنے کی، نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے چل سکیں گے۔ ہم گدیاں سپاٹ جیسا ہیں، چہرہ بھی ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ اور ہماری قدرت پر شک ہے تو بندہ خدا اپنے جسم کے تغیر پر غور کر لے۔ تو پہلے نوخیز تھا، بھولا پن چہرے پر تھا، شباب آیا، جھریاں پڑ گئیں، اب تیری کمر جھکنے والی ہے۔ جسم کا ایک ایک عضو بتاتا ہے کہ ہم دھیرے دھیرے متغیر ہو گئے، جو نہیں تھے وہ اب ہو گئے، جو اب ہیں وہ پہلے نہیں تھے۔ یہ تغیر تم نے سمجھا نہیں، یہ ہمارے قاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے قاصد بھیجتے ہیں۔ بینائی کم ہو گئی، کیوں؟ جس نے بینائی دیا تھا چھیننا شروع کر دیا، ایک دم چھینتا تو چلا اٹھتے، اچانک چھین لیا، اللہ دھیرے دھیرے چھینتے۔ یہ بھی رحمان ہے، رحمت کا تقاضا ہے، ایک دم اندھا نہیں کرتے، دھیرے دھیرے روشنائی چھینتے، دھیرے دھیرے سماعت چھینتے، تاکہ بندے کو احساس ہو کہ نعمتیں دینے والا چھیننے پر قادر ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم معمر بناتے ہیں، نعمرہ، جس کی عمر لمبی دیتے ہیں، ننکسہ، اس کو اوندھا کر دیتے ہیں، فی الخلق، تخلیق میں۔ کہتے ہیں نا بچہ بڈھا برابر ہو جاتا ہے، کیسے؟ کمزوری میں۔ بچپن میں جیسا بیجا بات کرتا ہے بچہ، بڑھاپے میں بھی بوڑھا بہت باتیں کرتا ہے، بہت۔ کیوں؟ کمزوری، جسم میں کمزوری، پوری طاقت زبان میں آ گئی، اب چلتی۔ فرمایا کہ بچہ جیسے دوسروں پر موقوف ہوتا ہے، اٹھائے تو اٹھتا، لٹائے تو لیٹتا، کھلائے تو کھاتا، ایسے یہ بوڑھا ہو جاتا۔ جس کی عمر لمبی ہوتی ہے ہم تخلیق میں اوندھا کر دیتے ہیں۔ آنکھیں دیکھتا تھا پہلے، اب آنکھیں نہیں دیکھتی، یہ انسان کی۔ ومن عاش اخلقت الایام حدۃ، جو آدمی لمبی حیات گزارتا ہے تو زمانے کی طوالت اس کی حدت و شدت کو ختم کر دیتی ہے۔
فخانتاہما السمع والبصر، اس کی سماعت، اس کی بصارت جو سب سے بھروسے کی چیز تھی اب خیانت کرتی ہے۔ آپ کون ہیں پوچھتا، نظر نہیں آتا، کیوں شبہ ہو رہا ہے؟ بینائی چلی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بینائی دی تھی، ہم نے بینائی لی ہے، ہم دینے پر بھی قادر ہیں، لینے پر بھی قادر ہیں۔ افلا تعقلون، افلا یعقلون، کیا وہ تعقل نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں اس پر؟ غور کریں۔ جس بندے کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تخلیق میں طبعی طور پر اس کو الٹا کر دیتے ہیں، سو کیا وہ خیال نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ آگے ایک سوال کا جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کلام پاک کو سن کر کافر کہا کرتے تھے یہ تو شاعر ہیں، کہانت ہے، کوئی کہتا یہ مجنون ہے، کوئی کہتا جادوگر ہے، کوئی کہتا یہ شاعر ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شاعری نہیں ہے، اشعار کی جتنی قسمیں ہیں تم سب جانتے ہو، یہ ان میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ پھر مکے والوں نے نبی کو شاعر کیوں کہا؟ اصل میں شاعر کہتے ہیں خیالی مضامین کو پیش کرنے والے کو، چاہے وہ نثر میں ہو چاہے وہ نظم میں ہو، پروز ہو یا پوٹری ہو، اگر ایک بات سوچ کے پیش کر رہا ہے تو اس کو شاعر کہتے ہیں۔ اسی معنی میں انہوں نے حضور کو شاعر کہا تھا کہ یہ پورا کلام آپ کا سوچا ہوا ہے، آپ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا اور نہ یہ آپ کے واسطے مناسب تھا۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، آپ کے لیے آپ کے شایان نشان نہیں تھا۔ اب شعراء، سورہ شعراء پارہ 19 میں انشاءاللہ آئے گی، ہم شعراء پر وہاں کلام کریں گے کہ شعراء کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ فی الوقت اتنا سمجھ لو کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو بڑے بڑے شاعروں نے قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، شاعری بند کر دی۔ کسی نے کہا میاں تم تو بڑے اچھے شاعر تھے، انہوں نے کہا اب قرآن کے بعد شاعری کرنا جچتا نہیں ہے، کوئی کلام جچتا نہیں، کیا قرآن کے بعد شعر شاعری کریں گے ہم؟ تو شعر شاعری کرنا اگر توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے تب تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر شاعری ایسی ہے کہ تارے توڑ لاؤں تیرے دامن کو تاروں سے بھر دوں، سب بکواس ہے۔ ایسے اگر اشعار ہیں تو حدیث میں آتا ہے ایسے اشعار سے اپنے دامن کو بھرنا پیٹ کو پیپ سے بھرنے سے برا ہے۔ کیا فائدہ ایسا؟ ایسے ایسے اشعار کہتے ہیں ہاں میرے محبوب کا ناخون تو ہلال چاند کا تراشا ہوا ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں اس میں۔ تو اگر شاعری معنویت کے ساتھ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اللہ و رسول کی حمد و ثنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو مداح رسول بنتے، حسان بن ثابت بنتے۔ لیکن اگر شاعری عام شاعری ہے تو نبی کو زیب نہیں دیتی۔ زندگی بھر میں آپ نے کوئی اشعار اگر کہے ہیں تو ایک دو اشعار ملتے ہیں، میں مثال نہیں دوں گا کیونکہ زمانے جاہلیت کے اشعار عربی میں تھے، آپ عربی سمجھیں گے نہیں، وقت ضائع ہوگا۔ ایک دو اشعار ہیں ایسے جو آپ نے پڑھ کر پیش کیے ہیں، لیکن وہ شعر آپ کے نہیں تھے، عبداللہ ابن رواحہ کے تھے، اور ان میں توحید تھی۔ فرماتے تھے یہ شعر تو بس شعر ہے، جس کا ترجمہ کیا تھا؟ اللہ کے سوا سب باطل، ہاں اللہ کے سوا سب باطل۔ ایسے اشعار اگر ہیں کہ اللہ کے وجود کی اور اللہ کی تعریف ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، تو آپ نے کوئی شعر نہیں کہا۔ اگر آپ نے کبھی کوئی شعر کہا بھی تو قصدن قافیہ بدل گیا، الفاظ چینج ہو گئے، وزن ٹوٹ گیا، صدیق اکبر نے ٹوک دیا کہ اللہ کے نبی یہ شعر ایسا نہیں ایسا ہے، فرمایا صدیق شعر ہمیں مناسب نہیں ہے، اس لیے عمدن اللہ نے شعر کے وزن کو توڑ کر زبان سے نکلوایا۔ اس آیت نے بتا دیا وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور آپ کو مناسب نہیں ہے شعر و شاعری۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے اور کھول کھول کر اللہ کا قرآن ہے، کتاب ہے آسمانی۔ قرآن کی صفت کیا ہے؟ مبین، ظاہر۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی صفت کیا ہے؟ مبین،
مبین کے معنی واضح، اتنا واضح کلام دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن واضح ہے، یہ نصیحت ہے، یہ آسمانی کتاب ہے اور احکامات کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی پر یہ کتاب کیوں نازل ہوئی؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ ڈرائیں ان کو جو زندہ ہوں، جو زندہ ہوں۔ جو مردہ دل ہوں ان کا تو زندہ ہونا مشکل ہے، لیکن جن میں زندگی کے آثار باقی ہیں، یہ روحانی غذا سے روحانی قوت میں اضافہ ہوگا، ان کو پلاؤ۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی اور کا دل نہیں، اپنا دل ہاتھ رکھ کر دیکھ لیجئے، اگر ذرہ برابر ایمانی رمق باقی ہے تو قرآن آپ کو غذا فراہم کرے گا، اور وہ مردہ ہو چکا ہے تو غذا ملنا مشکل ہے۔ جس طرح سے زندگی آثار اگر باقی ہیں، روح ذرہ برابر باقی ہے تو دوا بھی کام کرتی، غذا بھی کام کرتی، اور روح نکل چکی ہے تو کوئی غذا کام نہیں آتی۔ روحانیت کا بھی یہی حال ہے، اگر ذرہ برابر ایمان باقی ہے تو غذا پہنچے گی۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ ڈراویں ایسے شخص کو جو زندہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں جب روح نکل جاتی ہے تب انسان مردہ ہوتا ہے، تب تک زندہ سمجھتے ہیں۔ سورہ فاطر 22واں پارہ میں یہ بحث کروں گا انشاءاللہ، آیت نمبر 22 پر، کہ بہت سے انسان دنیا میں ہنستے بولتے چلتے پھرتے ہیں، لیکن ان کا جسم، ان کے اندر جو روح ہے اس روح کے لیے قبر بن چکا ہے، ان کی روح وہاں مر چکی ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، یہ آیت ہے۔ آپ ان کو پکار کے اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو پلٹ کے جا رہے ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ، بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے جب پلٹ کے وہ جا رہے ہیں۔ یہ کون سے بہرے ہیں اور کون سے مردے ہیں جو جا رہے ہیں پلٹ کے؟ یہ وہی مردے ہیں جن کی روح مر چکی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو جب تک زندگی باقی ہے، زندگی کے آثار باقی ہیں، تب انسان کی روح کو غذا میں طاقت پہنچتی ہے۔ فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ان کو ڈرائیں جن میں حیات ہو، زندگی ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے، یعنی کافروں پر حجت پوری ہو جائے کہ ہم تک پیغام پہنچایا گیا، توحید ثابت کی گئی، آخرت کی دعوت دی گئی، لیکن پھر بھی نہیں مانے تو اب قصور ہے نہ ماننے والوں کا، یہ حجت ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ جو انعام کیے ہیں، جن کو ہم خوب برتتے استعمال کرتے لیکن غور سے کبھی دیکھتے نہیں، فرمایا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے پیدا کیا ان کے واسطے ایسی بہت سی مخلوق ہمارے ہاتھوں نے جن کو بنایا ہے، یعنی انعام، چوپائے، مویشی، گائے، بیل، بھینس، بکری، یہ سب ہم نے بنائے۔ فہم لہا مالکون، بس یہ لوگ ان کے مالک بن بیٹھے، کہتے میری بکری پیدا کیا تھا، یہ میری گائے پیدا کیا تھا، کس نے بنایا؟ مما عملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے ان کو۔ مالک کون ہے؟ فہم لہا مالکون، یہ مالک بن بیٹھے، گائے کے مالک، اونٹ کے مالک، دودھ کے مالک۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ تو سوچا ہوتا کس نے پیدا کر کے دیا ہے؟ یہ جس نے پیدا کر کے دیا ہے وہ حقیقی مالک ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا جو تخلیق پر قادر ہے، جو مخلوق کو تخلیق سے وجود میں لاتا ہے، وہ حقدار ہے اشیاء کا۔ زمین کا مالک کون؟ جس نے زمین کو پیدا کیا۔ ہمارا مالک کون؟ جس نے ہم کو پیدا کیا۔ ہمارے گھروں کا مالک کون؟ جن نے گھروں کو پیدا کیا۔ ہمارے بچوں کا مالک کون؟ جس نے ہمارے بچوں کو عطا کیا۔ تو دنیا کی ہر نعمت جس نے وجود میں رکھا ہے وہ اللہ ہے۔ تو اشیاء کی ملکیت اللہ کی ہے۔ اب اللہ کی ملکیت ہمیں کیسے آئے گی؟ اللہ کے قانون سے آئے گی، وہ کتاب اللہ ہے، میراث کے ذریعے خرید کر آئے گی، تحفے میں آئے گی، ہبہ میں آئے گی، گفٹ میں آئے گی۔ جو جو طریقے حلال بتائے ہیں اللہ، ان طریقوں سے آئے گی تو ہم حقیقی مالک بنیں گے۔ ان طریقوں سے نہیں آئے گی تو ہم مالک نہیں ہوں گے، غاصب ہوں گے۔
یہ ہے قانون اسلام پیش کیا اللہ نے۔ تو اس آیت کا منظر کیا نکلا؟ ہم نے انسانوں کے لیے بہت سے چوپائے بنائے ہیں اور یہ انسان ان چوپاؤں کے مالک بن گئے، کہتے ہیں ہم ان کے مالک ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف ہم نے پیدا کر دیا، وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو ذلیل یعنی تابع کر دیا۔ ایک بچہ گھوڑے کی ناک میں نکیل ڈال کے پیچھے بیٹھ کر تناتے ہوئے چلتا ہے۔ گھوڑے کی ناک میں نکیل، لکڑی نہیں، لوہا ڈال رہا ہے، کون؟ ایک بچہ۔ کہاں سوار ہو گیا؟ پیٹھ پہ۔ طاقت ہے اس سے زیادہ؟ ذللناہا، یہ اس کا اثر ہے، ہم نے تابع کر دیا اس گھوڑے کو۔ ایک چھوٹا سا بچہ ڈنڈا لے کے بھینسوں کو ہانک رہا ہے، ایک لات مار دیا تو مر جاتا، سینگ سے مارا تو مر جاتا۔ ایک ڈنڈا لے کے ایک بچہ 10 بھینسوں کو ہانک رہا ہے، یہ ذللناہا کا ترجمہ ہے، ہم نے تابع کر دیا ہے ان انسانوں کے لیے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے بعض پر سواریاں کرتے ہیں وہ، رکوب سواریاں، بیٹھ گئے پیٹھ پر، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، بھینس ہو، سب پہ سواریاں کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے بعض کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ کتنے ہضم کر گئے ہوں گے دیکھو آپ، کہاں گئے وہ بیچارے؟ آپ کے اندر سما گئے، حلول کر گئے، مگر آپ انسان کے انسان رہ گئے، کچھ بدلے نہیں۔ ان کا وجود بڑا ہے، آپ میں سما گیا، تعلیل ہو گیا، مگر آپ جہاں کا وہیں رہ گئے۔ اسی واسطے بعض لوگ پرہیز کرتے ہیں، بات نہیں یہ کھائیں گے نہیں، کیوں؟ بدل جائیں گے۔ حلال طریقے سے کھائیں گے تو کچھ اثر نہیں ہوگا، اور حرام طریقے سے کھائیں گے تو واقعی بدل جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان جانوروں میں انسانوں کے واسطے کیا ہیں؟ منافع، منفع کی جمع ہے، بہت سارے نفع ہیں، چمڑے سے نفع ہے، سینگ سے نفع ہے، ہڈیوں سے نفع ہے، بال سے نفع ہے، کھال سے نفع، ہر جگہ نفع ہی نفع ہے، ایک دو نہیں ہے۔ تو منافع، منفع، نفع کی جگہ ہے۔ کاروبار کرتے ہیں لوگ، اتنے قسم کے کاروبار کرتے ہیں کہ یہاں ان کو ہم شبان نہیں کر سکتے، یہ سب نافع کا ترجمہ ہے۔ وہ مشارب، مشرب کی جمع ہے، پینے کی جگہ ہے، دودھ پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، دہی پیتے ہیں، کیا کیا بنا کے پیتے ہیں؟ انہیں سے بنا کے پیتے ہیں، یہ سب مشارب میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری خاطر بنایا گیا ہے، لیکن تمہارا کیا فرض بنتا؟ ان کو پی کر ٹھنڈی میں لسی کو جب پیتے ہو تو کم سے کم سبحان اللہ تو بولو، افلا یشکرون، شکریہ ادا کرو، ان نعمتوں کے دینے والے کا شکر ادا کرو۔ افلا یشکرون، لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے، الٹا کیا کرتے؟ بھینس بنانے والے کے مقابل میں ان کو لا کے کھڑا کر دیتے جو خود مخلوق، جو خود کسی کے ہاتھ بنائے گئے، تراشے گئے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور بنا لیا ہے انہوں نے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میں سے، آلہہ، الہ کی جمع ہے، معبود، لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں، مدد چاہتے ہیں۔ آج دنیا کے بہت سے لوگ اللہ کے غیر سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں۔ کوئی لڑکی چاہتا ہے، کوئی لڑکا، کوئی صحت چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کیا کیا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کہتے ہیں لعلہم ینصرون، اس امید پر معبود قرار دیتے ہیں کہ ان کو کچھ ان سے مدد ملے گی، مدد ملے گی۔ دیوی دیوتاؤں کی پوجا، گائے اور بیل کی پوجا، سانپ اور بچھو کی پوجا، 360 خداؤں کی پوجا، ہندوستان تو خداؤں سے بھر گیا، اتنی پوجا ہوتی ہے۔ کس امید پر؟ لعلہم ینصرون، شاید کی امید ہے کہ وہ کچھ مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مدد تو وہ کیا کرتے، تم کو ان کی خود الٹی مدد کرنا پڑے گا۔ ہاں، میرے معبودوں کو کس نے پھینکا؟ کیا مطلب؟ تم تلاش کرتے پھر رہے معبودوں کو، وہ تمہارے واسطے تھے رکھوالی کرنے والے، تم ان کو رکھانے بیٹھ کے، کون توڑ دیا راتوں رات؟ یہ تمہارے لیے لشکر نہیں ہے، تم ان کے لشکر ہو۔ دیکھو الفاظ، لا یستطیعون نصرہم، وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کی، وہم لہم جند محضرون، اور وہ لوگ ان بتوں کے لیے الٹا لشکر ہیں جو حاضر کیے جائیں گے۔
جتنے لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں ان میں سے کوئی مدد پر قادر نہیں ہے، الٹا یہ لوگ عبادت بھی کرتے ان کی مدد بھی کرتے۔ پیچھے قصہ یاد ہوگا آپ کو، نمرود کے سامنے ابراہیم کا جب مکالمہ ہوا تھا، پوری قوم شکست کھا گئی، تو کیا کہا؟ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور معبودوں کی مدد کر دو۔ یاد ہے قصہ؟ سورہ انبیاء پارہ 17 میں یہ بات آئے گی، معبودوں کی مدد کرو، انصروا آلہتکم، معبودوں کی مدد کرو، ابراہیم کو جلا دو۔ یہ ہے ان کا حال۔ تو دنیا میں جن جن کو سجدہ کیا جا رہا ہے یہ ہماری مدد کرنے پر قادر نہیں، الٹا ہمیں ان کی کرنا پڑے گا۔ کس نے ان کی آنکھیں پھوڑ دیا، کس نے ان کا ہاتھ توڑ دیا، کس نے اٹھا کے پھینک دیا، سب ہمیں کرنا پڑے گا، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فلا يحزنک قولہم، ان کافروں کی باتوں کو سن کر آپ حزن و ملال غمزدہ نہ ہوں۔ یحزن حزن سے بنا ہے، حزن کے معنی غمزدہ، غمگین، افسردہ، پژمردہ۔ ان کی باتوں کو سن کر آپ دل میں کسی قسم سے آزردگی مت لائیے۔ انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو چھپاتے ہیں وہ لوگ، وما یعلنون، جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، ہم دونوں جانتے ہیں۔ آپ صبر کیجئے، اپنا کام کیجئے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں فکر کم کرنا ہے، کام زیادہ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، اقوال پہ غمزدہ ہونا منع کیا ہے اللہ نے، کہا ہے کام کیے جا، کام کیے جا، پیغام پہنچانا اپنا کام ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں سے اللہ نے ایسی مثال دی ہے کہ اگر ذرہ برابر غیرت ہوگی تو وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا۔ اولم یری الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا؟ یہاں سے مراد کون سا انسان ہے؟ جو انسان اپنے مالک کے احسان کو نہیں مانتا، جو مانتا ہے وہ تو دل میں مستعد ہو کر تیار بیٹھا ہے۔ اولم یری الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا، کیا آدمی کو معلوم نہیں، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے نطفہ سے، کسی بڑی چیز سے نہیں پیدا کیا ہے۔ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، ایسا نہیں ہے بولنے کے لائق کہ میں نسبوں میں بہت عمدہ ہوا آ رہا ہوں، میرا بہت قابل فخر نسب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو اتنا تو معلوم ہے کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا۔ نطفہ کیا ہے؟ ایک بے حیثیت پانی ہے، حقیر پانی ہے، من ماء مہین۔ اس پانی کے خروج سے نہانا ضروری ہو جاتا، ورنہ جنبی اور ناپاک کہلاتا۔ اس انسان کو ہم نے اسی نطفے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب اچانک کیا ہو گیا؟ علانیہ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، خصیم جھگڑالو، اور مبین کھول کھول کے جھگڑالو۔ جھگڑا کیسے کرتا ہے انسان؟ ایک کافر تھا عاص بن وائل سہمی، اس نے ایک ہڈی اٹھایا قبرستان سے اور ایسا ہاتھوں سے مسل دیا، مسل کے اس کے بورے کو اڑا دیا، اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو اللہ پھر سے پیدا کرے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہاں، اللہ پھر سے پیدا کرے گا، جنت اور جہنم کو پیش کرے گا اور تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا اس انکار کی وجہ سے۔ یہاں الفاظ دیکھیے آپ، انسان جھگڑا کیسے کیسے کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، مثالیں دیتا ہے ہمارے واسطے اور اپنے تخلیق کو بھول گیا۔ کیا مثال دیتا؟ اتنے انسان کو پھر سے پیدا کرنا مشکل ہے، اتنے لوگوں کو کیسا اکٹھا کریں گے؟ جل گئے، مر گئے، کھپ گئے، مٹی کھا گئی، مچھلی کھا گئی، پرندے کھا گئے، گدھ کھا گئے، ان کو جمع کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب مثالیں دے رہا ہے میرے واسطے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کا دن بھول گیا کہ حقیر قطرے کو ہم نے مضغہ بنایا، گوشت کی بوٹی بنایا، ہڈی پہنایا، اوپر چمڑا پہنایا، اور 9 مہینے کے بعد ہنستا بولتا کھیلتا بچہ پیدا کر دیا۔ بھول گیا تخلیق اپنی؟ ہاں، نسی خلقہ، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ،
ہمارے واسطے عجیب و غریب شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے مثال پیش کرتا ہے. ونسیا خلقہ، تخلیق کو بھول گیا اپنے. قال، کہتا ہے یہ انسان کون ہے؟ عاص بن وائل سہمی. من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں؟ رمیم، چورا چورا، اٹھاؤ ہاتھ میں، چورا چورا، رزا رزا. رمیم کا ترجمہ کیا ہے؟ رزا رزا. جواب دیکھو کتنا پیارا ہے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یحییہا، اس کو زندہ کرے گا، الذی انشاہا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا جب یہ معدوم تھا، موجود ہی نہیں تھا، ناپید تھا. اس موقع پر جس نے اس کو پہلی بار پیدا کر دیا جب کچھ نہیں تھا. اب تو کچھ ہے، ہڈی ہی صحیح، سڑا ہوا ہی صحیح. جب پیدا کر دیا جب کچھ بھی نہیں تھا، تو اب پیدا کرنا کیا مشکل ہے. یہ فرمایا رب کریم نے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ ہر مخلوق کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی ہر قسم کی تخلیق سے واقف ہے. اس آدمی کا ذرہ ذرہ کہاں گیا، جلا کر راکھ کر دیا گیا تو راکھ کہاں کہاں گئی، ایک جملہ کن ہو جا کہہ دینا کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں رب کریم کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی تخلیق سے واقف ہے. عقل کام نہیں کرتی پھر بھی آپ کو اللہ کی قدرت کا شاہکار نظر آئے گا. بخلق علیم، بکل خلق علیم، سب طرح کا پیدا کرنا وہ جانتا ہے. اب ایک مثال دیا ہے. ہرا بھرا درخت ہے، اس کی کاڑیاں توڑو، اس میں سے رس ٹپکتا ہے، تازہ ہے، ہرا بھرا. اور دونوں طرف دو درختوں کی شاخیں ہیں، ہری بھری ہیں. ان دونوں کو رگڑ دو، ہریالی کے باوجود دونوں چخماق کی طرح جل اٹھتے ہیں. لکھا ہے ایک درخت عربوں میں مشہور تھا، اس کا نام تھا مرخ، اور ایک کا نام تھا عفار. جیسے ہمارے پاس درختوں کے نام ہوتے ہیں نا بھائی، نیم کا جڑ ہے یا آم کا ہے، ایسے وہاں عربوں میں ایک درخت کا نام تھا مرخ اور ایک کا نام تھا عفار. جیسے پتھر کو پتھر سے رگڑتے ہیں چخماق کی طرح تو آگ نکلتی ہے، ایسے ان دو درختوں کی شاخوں کو ہری بھری توڑ کے ایسا ملاتے اور رگڑتے تو ان میں سے آگ نکلتی ہے. عقل میں آئے گی؟ یہ تخلیق اللہ کی ہے، آپ کی عقل میں کہاں آئے گی؟ آپ تو کہیں گے ہری بھری شاخ ہے اور آگ اس کی ضد ہے، جلتی ہی نہیں. جلتی نہیں، اس سے آگ پیدا ہو کے نکلتی ہے. اللہ کی یہ شان ہے. کہتے ہیں جہنم میں آگ ہوگی تو وہاں درخت کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو پیدا کیا جو آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے. اللہ کی قدرت ہے. شیطان کو آگ میں ڈالیں گے، شیطان بھی آگ سے بنا ہے، اس کو آگ کیا جلائے گی؟ شبہ پیدا ہوا. ایک صاحب نے کہا ٹھیک ہے آؤ علاج کرتا ہوں. قریب بلا کے ایک تھپڑ مارا، کہا میرا ہاتھ مٹی کا، تیرا کلہ مٹی کا. لگا نہیں لگا؟ کہا یہ دونوں مٹی ہیں، کیسے لگ گئی مار؟ ایسے ہی اللہ اس آگ سے اس آگ کو ماریں گے. تمہاری عقل کام نہیں کرے گی. یہاں دیکھو الفاظ، الذی جعل لکم، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے واسطے، من الشجر الاخضر نارا، شجر کے معنی درخت اور اخضر کے معنی ہرا بھرا اور نارن کے معنی آگ. ہرے بھرے درخت سے آگ بنایا. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، بس اچانک کیا ہے کہ تم اسی آگ سے سلگاتے ہو، کھانا پکاتے ہو، روٹیاں سینکتے ہو، چکن تندوری بناتے ہو، سب اسی آگ سے. یہ تو اگر خاص ہے، اگر وہ خاص درخت ہے تو یہ مفہوم ہے. اور اس کو اگر عام کریں گے، کہیں گے ہم تو عرب جاتے نہیں، فرخ افار دیکھے نہیں، ہمیں یہاں بتاؤ. تو سورہ واقعہ دیکھو. سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یہ جو درخت ہیں جن سے تم آگ سلگاتے ہو، یہ درخت کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو ہر آگ جس درخت کی بھی ہو، وہ درخت ہرا بھرا ہے، اس کو اللہ نے آگ میں تبدیل کر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے.
تو ہر درخت کا یہ حال ہے، تم درختوں کو اگاتے نہیں ہو، ان سے آگ تم بناتے ہو، یہ ہماری قدرت ہے۔ تو اگر عام آگ کو دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی وہ لکڑی ہے اور اس کا ماضی ہرا بھرا ہے، آج وہ جل رہی ہے آگ کی شکل میں۔ اور اگر مخصوص دیکھا جائے لفظ اخضر سے تو مراد وہ مخصوص درخت ہے جس کا نام بتایا میں نے آپ کو کہ عرب میں ملتا تھا، یہ مرخ اور عفار، یہ دونوں کو ملائے تو تازے لکڑیوں کے باوجود آگ جلتی تھی۔ اب بتاؤ جو اللہ اتنی تخلیق پر قادر ہے وہ تم کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اور ایک مثال دیا رب کریم نے، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیا وہ ذات نہیں ہے قادر جس نے پیدا کر دیا آسمانوں کو اور زمین کو اس پر کہ ان جیسا پیدا کیا جائے، یعنی آدمیوں کی طرح؟ آسمانوں کو تو پیدا کر دیا، زمینوں کو پیدا کر دیا، وہ اتنا قادر ہے، زمین و آسمان تو بنا سکتا ہے لیکن حضرت انسان کو نہیں بنا سکتا۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ بہت بنانے والا، بہت جاننے والا ہے، تخلیق کی ہر چیز جانتا ہے وہ، اور صرف جانتا ہی نہیں، اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اپنی قدرت کا اشارہ نہیں کرنا پڑتا، صرف کن کہنا پڑتا، ہو جا، بس۔ قدرت کا ایک لفظ کیا ہے، کن، بس یہ کافی ہے۔ انما امرہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس کا حکم ہے، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، یہ کہ کہتا ہے اس سے کہ ہو جا، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پیدا کرنے کے لیے، قدرت کے لیے کچھ ضرورت نہیں، جیسے ایک مخلوق کی آواز میں سب مر گئے، ایسے سارے انسانوں کے واسطے کن کہہ دیا تو سب کھڑے ہو جاتے۔ لیکن یہ ہمارے لیے عزت افزائی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آدم کا پتلا بنایا، روح کو ڈالا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور ان سے حضرت انسان کو پیدا کیا، اور کیا کہا، کرمنا بنی آدم، ہم نے عزت دیا ہے، اور ہم نے اس عزت کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملا دیا ہے، یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ۔ اللہ فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ذات ہے وہ جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، ملکوت بادشاہت، کل شیء ہر چیز کی بادشاہت اس کے قبضے میں ہے، اس کی ذات پاک صاف ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹانے کا مطلب آئے ہو وہیں سے، جاؤ گے وہیں، آپ گھر لوٹ کے جاؤ گے، مطلب گھر سے آئے ہو۔ ترجعون رجع سے بنا ہے، رجع کے معنی لوٹنا، جہاں سے آیا ہے وہیں گیا تو اس کو لوٹنا بولتے ہیں، اگر وہاں سے نہیں آیا ہے تو جانا بولتے ہیں، دلی جا رہا ہوں، بمبئی جا رہا ہوں، وہیں سے آیا ہے وہیں جا رہا ہے تو رجع بولتے ہیں۔ کب لوٹ کے آؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں سب کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کے پاس جب سب کو لوٹ کر جانا ہے تو اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ جس کے دل میں تڑپ ہوگی اللہ کو دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو دیکھنے کو تڑپتے ہوں گے۔ اللہ خود فرماتے ہیں جو میرے لیے چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے بندوں میں، اس بندے کا ذکر میں کرتا ہوں فرشتوں میں، اور جو میرا ذکر کرتا ہے زمین پر میں اس کا چرچا کرتا ہوں آسمان پر۔ ایسے خالق کو چھوڑنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس لیے اپنے انجام کی فکر کرو، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، جاتے جاتے عادت ڈال لو، پہلے یہاں آؤ بندوں میں، ان کے گھر میں داخل ہو تو ان گھر میں داخل ہونے کے بعد بندوں کے ساتھ داخلہ آسان ہو جائے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے بندوں میں شامل ہو پھر میرے گھر میں داخل ہو۔ تو بندے کہاں ہوتے ہیں اللہ کے؟ مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور مسجدوں کے ماحول میں جڑتے ہیں۔ کریں گے بھائی؟ سب جگ رہے ہیں پیچھے تک؟ سو رہے ہیں سب؟ ماشاءاللہ، چلو دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین،
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین یا رب العالمین.